وأصحابه المتأدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھنے تمام حضرات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ علی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد استضاء ذوقی قصہ مختصر. اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا. اس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا، بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا. حمد و صلات کے بعد محترم حاضرین و سامعین دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول فرمائے، اور بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حبیب نواز کی والدہ مرحومہ اور محترم حیدر قریشی صاحب کی خالہ صاحبہ کی مغفرت فرمائے. میں اس سے پہلے کہ اپنی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اس حوالے سے چند باتیں کروں، چونکہ میں جب یہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ حبیب نواز کی والدہ ہیں، حیدر قریشی کی خالہ ہیں. اس حوالے سے میں ایک حدیث پاک رکھ دیتا ہوں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور اپنے باپ کے بعد اپنے باپ کے دوستوں کو اپنا باپ جیسا مقام دیا کرو. اور یہی بات حضور سید عالم نے ماں کے حوالے سے بھی کی. فرمایا کہ اپنی ماں کا بھی احترام کیا کرو، اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان کا بھی اس طرح احترام کیا کرو جس طرح حقیقی ماں کا احترام کیا کرو. پھر حضور نے فرمایا جو خالہ ہوتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں پنجابی میں ماسی کہتے ہیں، خالہ، حضور نے فرمایا تمہاری خالہ کا مقام بھی تمہاری ماں کے بنا ہے. ایک دفعہ مدینہ پاک میں حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں آئی تھیں، تو حضور گوشت لے کے گھر آئے، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ اس گوشت کو ذرا پکاؤ اور پانی زیادہ رکھنا، شوربہ زیادہ رکھنا. عرض کی گئی حضور کے شوربہ زیادہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں حضرت خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ گوشت ان تمام تک پہنچا کے ان کی مہمان نوازی کی جائے. اور حضور علیہ السلام کی جو چچی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ یہ کون تھی؟ حضرت مولا کائنات کی امی جان تھی، حیدر کرار شیر خدا کی امی جان تھی حضرت فاطمہ بنت اسد. اب حضرت فاطمہ بنت اسد کا ذرا مقام ملاحظہ فرمائیں. حضرت فاطمہ بنت اسد یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا کے پروان چڑھایا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور علیہ السلام کو بھی ماں جیسا پیار عطا کیا.
جب ان کا وصال ہوا نا حضرت فاطمہ بنت اسد کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم غسل دے چکو، فارغ ہو جاؤ غسل دینے سے، جب کفن دینے کی باری آئے تو مجھے بتانا۔ غسل ہو گیا، کفن دینے کی باری آئی، پیغام بھیجا حضور ہم نے غسل دے دیا ہے، کفن پہنانا ہے، آپ کا حکم تھا کہ مجھے بتانا کفن پہنانے سے پہلے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی یا ایھا المزمل والی چادر اتار کے پیش کی۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو کسی اور کپڑے میں کفن نہ دیا جائے، اس کو مصطفیٰ کی چادر میں کفن دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو فرمایا میری چادر میں کفن دو۔ اب ذرا توجہ کریں، چادر میں کفن دے دیا گیا، اب آگے کیا تھا؟ جب جنازہ لے کے چلے، جنازہ بڑھا کے قبر میں دفنانے کی باری آئی، تب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا قبر میں نہ اتارنا میری امی کو، انتظار کرو۔ انتظار کیا، میت بار پڑی ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، راستہ چھوڑو۔ میرے آقا خود قبر میں جا کے لیٹ گئے۔ میت حضرت فاطمہ بنت اسد کی باہر ہے، قبر ان کے لیے، مگر دفنانے سے پہلے حضور خود لیٹے۔ جب لیٹ کے باہر آئے فرمایا اب دفناؤ۔ صحابہ نے دفنا دیا، مٹی ڈالی، واپس آئے۔ حضور سے پوچھا حضور بتائیے ماجرا کیا ہے؟ جب کفن دینے کی باری آئی اپنی چادر پیش کر دی، جب دفنانے کی باری آئی پہلے خود قبر میں جا کے لیٹے، اس کا کیا سبب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم نہیں جانتے، جب میں لوگوں کو تبلیغ کر کے واپس آتا تھا تو جب میں گھر میں داخل ہوتا میری حقیقی ماں تو نہیں تھی جو مجھے سینے سے لگا کے پیار کرتی، حضرت فاطمہ مجھے سینے سے بھی لگاتی تھی، ماں جیسا پیار کرتا۔ تو فرمایا جو ماں حقیقی ماں تو نہیں تھی نا، صرف ماں جیسا پیار دیا تھا۔ تو حضور نے ان ہستی پاک کو کفن دینے کی باری آئی تو اپنی چادر پیش کر دی۔ قبر میں دفنانے کی باری آئی تھی تو پہلے خود جا کے لیٹے تھے، اور اس کا سبب کیا بیان کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی عمل کی وجہ سے ان کو گرفت ہو جائے، اب میرا جسم مٹی کے ساتھ لگ چکا ہے، حضور کے جسم کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور میں نے اس لیے عرض کی کہ جو ماں ہوتی ہے اور جو خالہ ہوتی ہے ان کے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اپنی خالہ کا بھی اتنا احترام کریں جتنا آپ ماں کا احترام کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ محبت کا انداز رکھتے تھے، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اگلے 5-10 منٹ میں یہ عرض کرنا ہے کہ صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے تھے اور اس محبت کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اصل محبت یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرے تو دیوانہ وار محبت کرے، محبت میں پاگل ہو جائے، اور یہ میں مجازی محبت کی بات نہیں کر رہا، حقیقی محبت کی بات کر رہا۔ کسی لڑکی کی محبت میں پاگل نہیں ہونا، کسی دوست کی محبت میں پاگل نہیں ہونا، اگر محبت کرنی ہے تو فقط مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے۔ اب صحابہ کا محبت کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ محبت میں پاگل پن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ادھر آگے لے کے آج محبت یہ ہے کہ ایک دفعہ مجنون لیلا کے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اس مکان میں لیلا رہتی تھی، لیلا کی رہائش تھی اس مکان میں۔ اب مکان گر چکا تھا، اس کی دیواریں گر چکی تھی، صرف پتھر تھے۔ مجنون وہاں سے گزر رہا تھا، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو وہ دیواریں ہیں جہاں میری معشوقہ رہتی تھی، اس نے نہ آگے بڑھ کے ان پتھروں کو چومنا شروع کر دیا۔ کسی نے مجنون سے کہا پاگل ہو گئے ہو، پتھروں کو بھی کسی نے چوما ہے، پاگل دیوانے ہو، ان کو کیوں چومتے ہو؟ انہوں نے کہا تم ان کو خالی پتھر دیکھتے ہو، مجھ سے پوچھو یہ وہ پتھر ہیں جنہوں نے میری معشوقہ کی زلفوں کو دیکھا۔ فرمایا یہ وہ پتھر ہیں جس میں میری معشوقہ نے اپنی زندگی گزاری ہے، تم ان کو پتھر خیال کرتے ہو، مجھ سے پوچھو کہ ان کا مقام کیا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے محبت کے بندہ محبت میں پاگل اور دیوانہ ہو جائے۔ اب صحابہ کی محبت کا انداز دیکھیں۔ حضرت عروہ بن مسعود، انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، کافروں نے ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے حضور علیہ السلام سے مذاکرات کریں۔
تاکہ جنگ ختم ہو اور صلح کی طرف بات پڑے. جیسے آج حکومتیں آپس میں ڈائیلاگ اور مذاکرات کرتی ہیں، انہوں نے ان کو بھیج دیا کہ مذاکرات کرو. حضرت عروہ بن مسعود آئے اور حضور علیہ السلام کے پاس مذاکرات کرنے گئے اور بغیر مذاکرات کی یہ واپس لوٹ گئے اور جا کے کافروں سے کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے تم کبھی مصطفیٰ کو شکست نہیں دے سکتے، کبھی ان کو نہیں ہرا سکتے. کافروں نے کہا کہ بھائی ہم نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم آ کے ہمیں بھی کچھ دل کر دو، بزدلی والی باتیں کر کے ہمارے سپاہیوں کو بھی کچھ دل بنا دو. ہم نے مذاکرات کے لیے بھیجا تھا کہ بات چیت کرو، صلح ہو جائے، جنگ ختم ہو جائے، اور تم آ کے اتنی کم باتیں کر رہے ہو کہ جس سے ہمارے حوصلے بھی پست ہو رہے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو تم بھی یہی کہنے کے مجبور ہو جاتے. اب عروہ بن مسعود نے کیا دیکھا تھا آپ توجہ فرمائیں. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ تم بھی بادشاہ ہو، تم بھی سردار ہو، تم بھی حاکم ہو، مگر جب تم کوئی حکم صادر کرتے ہو تو اس حکم کی تعمیل میں دیر ہوتی ہے. ادھر مصطفیٰ کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں حضور اشارہ کریں ہم اپنی گردن کٹوا دیں. فرمایا تم حکم دیتے ہو، لوگ حکم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ادھر حضور کے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ حضور کے صحابہ انتظار میں ہوتے ہیں حضور ہمیں حکم دیں ہم کیسا اور کس طرح سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. عروہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور علیہ السلام وضو کر رہے ہیں اور صحابہ وضو کروا رہے ہیں، اور جب وضو کے لیے پانی ہاتھ پہ ڈالا جاتا ہے صحابہ ارد گرد دائیں بائیں گول دائرہ بنا کے کھڑے ہیں اور حضور کے ہاتھ سے جو لگنے والا پانی ہے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. پھر آگے چلے، فرمایا حضور اپنا تھوک مبارک زمین پہ پھینکتے ہیں، کوئی صحابی حضور کے لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتا بلکہ اپنے ہاتھوں کی تلیوں پہ اٹھاتا ہے. فرمایا حضور اپنا ناک مبارک صاف کرتے ہیں تو کوئی بھی حضور کے ناک سے نکلنے والی چیز کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہے ہیں. فرمایا یہ محبت کا انداز میں نے صرف صحابہ میں دیکھا ہے اور کسی میں نہیں دیکھا. عروہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں تم اس مصطفیٰ سے مقابلہ کرنے آئے ہو جس نبی کے صحابہ اپنے نبی کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دیتے تو اپنے نبی کا خون کا قطرہ کیسے زمین پہ گرنے دیتے؟ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ صحابہ کی محبت کی حضور سے. اور پھر ایک اور محبت کا واقعہ سنیں، آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں. ایک دفعہ میرے آقا کی محفل لگی تھی، ایک خاتون ایک چادر بنا کے لے آئی حضور کے لیے کہ تحفہ پیش کریں، اور اس چادر پہ نقش و نگار تھے، کڑھائی تھی، پھول بنی ہوئی تھی. حضور کو آ کے پیش کر دی کہ حضور یہ میں آپ کے لیے تحفہ کر لے کے آئی ہوں، اس کو قبول فرمائے. میرے آقا نے قبول کر لیا. اب چادر قبول کرنے کے بعد اس خاتون نے کہا حضور اگر مہربانی ہو تو ذرا چادر پہن کے مجھے دکھا دیں کہ آپ کو کیسی لگتی ہے. حضور اندر گئے اور اپنی اس چادر سے نہ تہبند جس میں سب پنجابی دے وچ مجلا آ گیا حضور تہبند باندھ کے باہر تشریف لائے اسی چادر کا. اور پھر حضور کا چہرہ ہو، حضور کا حسن ہو اور حضور پہ کوئی کپڑا جچے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ حضور نے کالی چادر اوڑھی اوڑھ کے باہر آئے. حضرت عائشہ بیٹھ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اتورینی مجھے دیکھو میں کیسا لگ رہا ہوں. کالی چادر کر کے پوچھتے ہیں عائشہ بتا میں کیسا لگ رہا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہیں قربان جائے حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نہیں. مطلب کیا ہے کہ حضور جو بھی پہنتے اوڑھتے ہیں حضور کو سارا خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے. حضور وہ تہبند باندھ کے تشریف لائے بہت خوبصورت لگ رہا تھا. سب نے تعریف کی کہ حضور آپ کو بڑا پیارا لگتا ہے یہ کپڑا. حضرت سہل بن سعد بھی بیٹھے تھے، انہوں نے چادر مانگ لی حضور سے کہ حضور یہ چادر مجھے عطا کر دیں، مجھے دے دیں چادر. پھر آپ جانتے ہیں کہ حضور تو کریم ہے نا، کوئی سائل آ جائے تو حضور نے کبھی خالی نہیں بھیجا.
حضور نے چادر اتاری اور اتار کے حضرت سہل بن سعد کو دے دی، فرمایا جو تم لے جاؤ۔ اب صحابہ ناراض ہونے لگے کہ بھئی یہ تم نے کیا کیا، حضور سے چادر لے لی، حضور کو ضرورت تھی، حضور کو خوبصورت لگ رہی تھی اور تم نے مانگی یہ چادر، اچھا نہیں کیا۔ حضرت سہل کی آنکھوں سے آنسو آئے، رو کے کہتے ہیں میرے بھائیو اللہ کی عزت کی قسم اس لیے نہیں مانگی کہ خود پہنوں گا، کہا پھر مانگی کس لیے ہے؟ کہتے ہیں یہ چادر حضور کے جسم سے لگ گئی ہے، یہ چادر لے کے جاؤں گا، سنبھال کے رکھوں گا، اپنے بچوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں مجھے کسی عام کپڑے میں نہیں، حضور کے جسم سے لگنے والی چادر میں کفن کروں، کسی عام کپڑے میں نہیں، مجھے اسی چادر میں کفن کیا جائے۔ یہ چادر حضور کے جسم سے لگ چکی ہے، حضور کے جسم سے لگنے کی برکت سے اللہ مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ تو برادران اسلام، یہ صحابہ کی محبت کے انداز تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام سے قیامت کے متعلق سوال کیا، متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے پہلے یہ بتا کہ قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا تیاری کی ہے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں تیاری۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ موت کی کیا تیاری ہے، ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ قبر کی کیا تیاری ہے، ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ آخرت کی کیا تیاری ہے، ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ سوال کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا تیاری کیا کی ہے قیامت کا تو پوچھتے ہو، ذرا یہ بتا کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے، کیا سامان باندھا ہے؟ عرض کرتے ہیں لا بشیء، حضور کچھ بھی تیاری نہیں کی، الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ تیاری نہیں ہے۔ آپ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اب سنیے میرے آقا نے فرمایا انت ما من احببت، میرے غلام سن، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت ما من احببت۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم حضور کے کسی فرمان پہ اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنا حضور کے اس فرمان پر خوش ہوئے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس میں خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال حضور کے اعمال کے برابر نہیں ہیں، ہمارے اعمال حضرت ابوبکر کے اعمال کے برابر نہیں ہیں، ہمارے اعمال حضرت عمر کے اعمال کے برابر نہیں ہے کہ ہمیں ان کی صفوں میں کھڑا کیا جائے، مگر ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی وجہ سے اللہ قیامت میں ان کے ساتھ کھڑا فرما دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی علیم نماز صاحب کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ حاضرین محترم، ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ ایک دفعہ ماں چلی جائے نا گھر سے اور پھر واپس مڑ کے نہ آئے تو اس جیسا اللہ نے کوئی رشتہ نہیں بنایا۔ ماں کی تو دعا ہی بیٹے کے لیے کافی ہے۔ جب بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے، ابھی وہ گھر کے باہر قدم رکھتا ہے تو ماں پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے، یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کر، یا اللہ فضل فرمائے، رحمت فرمائے۔ تو فرمایا کہ جب ماں بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ ماں کی دعائیں بندے کو نصیب ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی مائیں سلامت ہیں ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو معاف فرمائے۔ آخر دعوانا